اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی خاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سامعین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو تھی تقیہ پہ اور تعریف تقیہ اور علماء اہل سنت کے اقوال کے بعد اب بحث اس بات پہ ہے کہ تقیہ کیا صرف زبان سے کیا جا سکتا ہے یا آیا افعال کے ذریعے بھی تقیہ ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ ایک انسان ایسا ہے کہ جو کفار کے درمیان ہے اور کفار زور و زبردستی اس کے اوپر کریں اور اس کے اوپر پریشر ہو کہ وہ کفر کو اختیار کرے، یا پھر ایسی صورت ہو اس کے سامنے کہ اگر وہ کفر کو اختیار نہ کرے تو پھر نتیجہ اس کا موت ہو، تو ایسی صورت میں وہ زبان سے تقیہ کر سکتا ہے۔ اور زبان کے تقیہ کے ساتھ ساتھ کیا وہ عمل کے ساتھ بھی تقیہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس میں علماء اہل سنت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ شوکانی نے اپنی کتاب فتح القدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 197 دارالفکر بیروت میں فرماتے ہیں کہ وَذَهَبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِي وَالْأَوْزَاعِي وَالشَّافعي وَسَخْنُونَ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الرُّخْصَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِنَّمَا جَاءَتْ فِي الْقَوْلِ وَأَمَّا فِي الْفِعْلِ فَلَا رُخْصَةَ۔ کہتے ہیں کہ حسن بصری، اوزاعی، شافعی اور سخنون کا یہ نظریہ ہے کہ انسان زبان کے ذریعے تو تقیہ کر سکتا ہے، لیکن جب افعال کے ذریعے تقیہ کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، افعال کے ذریعے انسان تقیہ نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ اگر کسی کو مجبور کیا جائے کفر پہ اور انسان سے کہا جائے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرو، تو کہا کہ ایسی صورت میں وہ مسلمان، وہ انسان تقیہ نہیں کر سکتا۔ لیکن امام شوکانی اس کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 28 میں الا ان تتقوا منہم تقاتن والی آیت میں عموم ہے اور اس کی تخصیص کے لیے دلیل خاص کی ضرورت ہوتی ہے، اور جیسا کہ ہم اصول کی بحث میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی مخصص نہ ہو آیت کا تو پھر وہ آیت عموم پہ دلالت کر سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قول باطل ہے، مردود ہے، اس آیت میں عمومیت ہے، لہذا انسان قول کے ذریعے بھی تقیہ کر سکتا ہے اور انسان افعال کے ذریعے بھی تقیہ کر سکتا ہے۔ فخر الدین رازی جو علماء اہل سنت کے عالم دین ہیں اور ان کی ایک مشہور و معروف تفسیر بھی ہے کہ جسے تفسیر رازی کے نام سے شہرت ملی ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں، اپنی تفسیر میں تقیہ کے کئی احکام بیان کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اعلم ان للتقیہ احکاما کثیرا ونحن نذکر بعضها، کہا کہ یہ بات جان لیں کہ تقیہ کے بہت سارے احکامات ہیں اور ہم ان میں سے کچھ کو بیان کریں گے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان التقیہ انما تکون اذا کان الرجل فی قوم کفار ویخاف منہم علی نفسہ ومالہ فیداریہم باللسان۔ وہ کہتے ہیں کہ تقیہ یہ ہے کہ انسان کفار کے درمیان ہو اور کفار کے درمیان میں رہنے کی وجہ سے انسان کو خوف ہو کہ اس کی جان اور اس کی مال تلف ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ زبان کے ذریعے سے وہ مدارات قائم رکھے اور ان کے درمیان گھل مل کے رہے۔ کہا کہ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف زبان کی حد تک ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ زبان کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی اس کی زبان کی موافقت کرنے لگے۔ پھر آگے دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں اور اس مسئلے میں کہتے ہیں کہ ظاہر الآیہ یدل علی ان التقیہ انما تحل مع الکفار الغالین۔ کہتے ہیں کہ تقیہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کفار کا غلبہ ہو، اور جب کفار ہوں تو اس وقت ہی تقیہ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جب انسان مسلمانوں کے درمیان ہو اور اس کو اپنی جان بچانی ہو تو وہاں وہ تقیہ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ مخصوص ہے تقیہ کفار کے ساتھ، کہ جب انسان کفار کے درمیان ہو اور وہاں انسان کی جان کو خطرہ ہو تو وہاں تقیہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آگے فرماتے ہیں کہ الا ان مذہب الشافعیہ ان الحال بین المسلمین اذا شاکلت الحال بین المسلمین والمشرکین حلت التقیہ محاماتا عن النفس۔ کہا کہ جب انسان کو کی جان کو خطرہ ہو اور وہ چاہے کفار کے درمیان ہو
یا پھر وہ مسلمان کے درمیان ہو، اگر اس کی جان پہ بات آ گئی تو پھر وہاں بھی وہ ویسے ہی تقیہ کر سکتا ہے مسلمانوں کے درمیان کہ جیسے کفار کے درمیان تقیہ کرنا اس کے لیے ضروری ہو۔ آگے ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ آیا تقیہ جو ہے وہ صرف جان کو بچانے کے لیے ہی ضروری ہے یا پھر مال کے دفاع کے لیے بھی تقیہ کیا جا سکتا ہے۔ دو دلیلیں دیتے ہیں رسول خدا کی حدیث سے، اور کہتے ہیں کہ حرمت و مال المسلمین کا حرمت دم ہی، اور ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ من قتل دون مالہ فہو شہید۔ رسول خدا کی حدیث ہے کہ جو بھی انسان اپنے مال کے دفاع میں قتل کر دیا جائے تو پھر وہ شہید مرتا ہے۔ اور دوسری حدیث یہ ہے کہ مسلمان کے مال کی وہی اہمیت ہے کہ جو کہ مسلمان کے خون کی اہمیت ہے، دونوں برابر ہیں، جیسے حرمت وہاں ہے ویسے ہی یہاں بھی ہے، جو اہمیت مسلمان کے نفس کی ہے وہی مسلمان کے مال کی ہے۔ اور آگے ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو وضو کا پانی خریدنے میں اتنا زیادہ ضرر اور اتنا زیادہ اس کو نقصان ہو رہا ہو کہ وہ انسان گویا کہ فقیر ہو جائے، تو کہا کہ ایسی صورت میں نقصان سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ پانی کو نہ خریدے اور اس موقع پہ تیمم کر لے اور تیمم کے ساتھ وہ انسان نماز پڑھ لے۔ اسی پہ استدلال قائم کرتے ہیں کہ جبکہ ایسی صورت میں کہ نماز کا مسئلہ ہے اور نماز کے مسئلے میں نقصان سے بچنے کے لیے مال کی خاطر اس مال کو بچانے کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے، تو پھر بھلا کیسے ممکن ہے کہ مال کے لیے کہ جس کی وہی اہمیت ہے کہ جو کہ مسلمان کے خون کی اہمیت ہے اس کو بچانے کے لیے تقیہ نہ کیا جائے؟ کہا کہ یہ بہت ہی زیادہ بعید معلوم ہوتا ہے۔ اور آخر میں آخری مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور اس مسئلے کا عنوان یہ ہے کہ مجاہد کا قول یہ ہے کہ تقیہ صرف اور صرف ابتدائی اسلام میں تھا، اور ابتدائی اسلام کے بعد کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت ہو گئی، مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا اور اسلامی حکومت قائم ہو گئی، تو لہذا پہلے جب کفار کا غلبہ تھا تو اس دور میں تو تقیہ کرنا جائز تھا، لیکن جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تو پھر اس دور میں تقیہ کرنا انسان کے اوپر واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ تقیہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کے مخالف میں قول نقل کرتے ہیں فخر الدین رازی حسن بصری کا، اور کہتے ہیں کہ تقیہ جائز ہے مومنین کے لیے قیامت تک، اور کہا کہ یہ دوسرا والا قول زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ قدر امکان یعنی جہاں تک ممکن ہو سکے مسلمان کو اپنی جان کو بچانا چاہیے، کیونکہ اس کے جان کی ایک اہمیت ہے۔ یہ مسئلہ اور اس کے پہلے والا مسئلہ کہ آیا تقیہ جو ہے وہ صرف اور صرف ابتدائی اسلام میں جائز تھا، آج کے دور میں جائز نہیں ہے، یا پھر جب انسان کفار کے درمیان ہو تبھی تقیہ ہو سکتا ہے، مسلمان کے درمیان نہیں تقیہ ہو سکتا، اس کی دلیل میں صرف اور صرف ہم دولت اسلامیہ خلافت بنی امیہ کا حوالہ دیں گے کہ بنی امیہ کے دور میں بھی ایسا ہی تھا کہ لفظ آل کو درود سے صرف اور صرف تقیہ کی وجہ سے حذف کر دیا گیا تھا، کیونکہ آل امیہ اس نام سے کراہیت کرتے تھے۔ وہ دور بھی مسلمانوں کا دور تھا اور وہ ابتدائی اسلام بھی نہیں تھا، یعنی کہ دولت اسلامیہ بھی قائم تھی اور کفار کا زمانہ بھی وہ نہیں تھا، کفار کا غلبہ بھی نہیں تھا، تو اس دور میں بھی تقیہ کیا گیا۔ کس طریقے سے؟ درود میں لفظ آل کو حذف کر کے، یعنی کہ تعلیمات رسول ہے، مسلمانوں کا دل اس طرف مائل تھا کہ وہ درود میں لفظ آل کو پڑھیں، لیکن کیونکہ بنی امیہ اس نام سے کراہیت کرتے تھے اس وجہ سے اسے حذف کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس درود کی تعلیم دی ہے؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی صلوات ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں بندوں کے ساتھ ساتھ فرشتے اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم بھی اس عبادت میں انسانوں کے اور فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3770 میں کعب بن عجرہ سے روایت ہے، وہ سوال کرتے ہیں رسول خدا سے کہ یا رسول خدا یہ بتائیں کہ ہمیں سلام کی تو کیفیت معلوم ہے لیکن ہم آپ پہ درود کیسے بھیجیں؟ تو رسول خدا نے کہا کہ تم اس طریقے سے کہو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور یہی حدیث نمبر 6357 پہ بھی موجود ہے۔ تواتر کے ساتھ 12 صحابیوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، جس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں،
ابن عباس ہیں، ابن مسعود ہیں اور ابو ہریرہ بھی ہیں۔ محمد ابن اسماعیل الامیر الصنعانی اہل سنت کے عالم دین، وہ بیان کرتے ہیں کہ یاد رکھیے کہ درود وہی صحیح ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور جیسا کہ ہماری کتب احادیث میں موجود ہے، اور اس صراحت کے ساتھ وہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ فمن لم یات بآل فما صلی علیہ بالکیفیت التی امر بہا، کہا کہ یاد رکھیے جو بھی اس کیفیت کے ساتھ درود نہیں بھیجتا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے، گویا کہ اس نے نبی کے اوپر درود ہی نہیں بھیجا، کیونکہ اس طریقے سے درود بھیجنا انسان کے اوپر واجب ہے، لازم ہے، کیونکہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جب اللہ کی اطاعت واجب ہے، اس کے رسول کی اطاعت واجب ہے، تو بھلا کیسے ممکن ہے کہ اس کی تعلیم کردہ درود سے انحراف کر کے وہ درود رہے۔ آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے مختلف بار پوچھا گیا ہے کہ کیفیت کیا ہے صلوات کی، تو ہم نے ان سے یہی بتایا ہے کہ درود کی کیفیت وہی ہے کہ جو ہماری کتب احادیث میں وارد ہوئی ہیں، لیکن ہم اس زمانے میں اسے نہیں پاتے۔ کہا کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وَكَأَنَّهُمْ حَذْفُوا خَطَأً تَقِيَّةً لَمَّا كَانَ فِي دَوْلَةِ الْأُمَوِّيَّةِ مَن يُكْرَهُ ذِكْرُهُمْ، کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بنی امیہ کے دور میں اس لفظ آل کو درود سے ہٹا دیا گیا ہے، کیونکہ آل امیہ اس نام سے کراہیت کرتے تھے، تو لفظ آل کو بنی امیہ کے دور میں درود سے صرف اور صرف تقیہ کی وجہ سے حذف کر دیا گیا، جبکہ وہ ابتدائی اسلام کا بھی دور نہیں تھا اور کفار کے درمیان بھی زندگی نہیں گزاری جا رہی تھی، اور اگر یہ قول درست مان لیا جائے کہ صرف اور صرف اول اسلام میں ہی تقیہ تھا، آج کے دور میں نہیں ہے، یا کفار کے درمیان ہی ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے درمیان نہیں ہو سکتا، تو بنی امیہ کے دور میں بہت سارے صحابہ کرام تھے کہ جو اس سیرت پہ چلتے رہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ درود تھی اس سے انحراف کیا، اور اگر اس زمانے میں صحابی نہ بھی رہے ہوں تو پھر تابعین موجود تھے، مفسرین موجود تھے اور محدثین موجود تھے، تو ان سارے محدثین اور اسلام لانے والے، اسلام پہ عمل کرنے والے تابعین اس دور میں تقیہ کرتے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں ان تمام لوگوں کا تقیہ کے اوپر اجماع تھا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔